السلام علیکم۔ ایس آئی آر کے سلسلے میں تفصیلات۔ 30 جون سے حکومت کے افسران بی ایل او گھر گھر آنا شروع ہو جائیں گے، تو 30 جون سے پہلے پری انیمریشن فیس اور 30 جون سے لے کر 29 جولائی تک انیمریشن فیس، اس سلسلے میں آج کا پریزنٹیشن ہے۔ جن کا نام 2026 کرنٹ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، ان کے پاس بی ایل او نہیں آئے گا، انہیں خود اپنے بی ایل او کو تلاش کر کے ایس آئی آر کروانا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ تلاش کرنا ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے اور 2026 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے، تو بی ایل او کے ذریعے سے ڈائریکٹلی ہمارا نام میپ ہو جائے گا، یعنی لنک ہو جائے گا۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے اور 2026 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے، تو پروجنی میپنگ کے ذریعے سے ان کا بھی میپنگ ہو جائے گا۔ پروجنی میپنگ یعنی ماں باپ کا نام، ماں یا باپ کا نام، دادا یا دادی کا نام، نانا یا نانی کا نام اگر 2002 کی لسٹ میں ہے تو ان کے ذریعے سے ہمارا نام میپ ہو جائے گا۔ تیسری کیٹیگری 2002 کی لسٹ میں ماں کا یا باپ کا، دادا یا دادی کا، نانا یا نانی کا نام ہے لیکن ہمارا نام نہیں ہے، اور آج بھی 2026 کی ووٹر لسٹ میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، تو اس کی میپنگ کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے فارم 6 دے کر کے ووٹر بننا پڑے گا اور ڈکلیریشن فارم فل کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے ایک بیسک ڈاکیومنٹ اور فوٹو سبمٹ کرنا پڑے گا، تو ان کا نام دادا یا دادی، نانا یا نانی، امی یا ابا کے ذریعے سے جو 2002 کی لسٹ میں نام ہے میپ ہو جائے گا۔ چوتھی کیٹیگری 2002 کی لسٹ میں خود کا بھی نام نہیں ہے، یا دادا دادی، نانا نانی، امی ابا، یہ 6 میں سے کسی کا نام بھی نہیں ہے اور آج بھی ووٹر لسٹ نہیں ہے، تو ان کو 2 کام کرنا پڑے گا۔ پہلے فارم 6 دے کر، بیسک ڈاکیومنٹ دے کر اور فوٹو سبمٹ کر کے ووٹر بننا پڑے گا، ووٹر آئی ڈی بنانی پڑے گی، اور پھر ڈکلیریشن فارم میں ان تفصیلات کو فل کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں چونکہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں کسی کا نام نہیں ہے، تو کچھ ڈاکیومنٹس دکھانے کے لیے ریڈی رکھنا پڑے گا۔ حکومت کی طرف سے یہ 11 ڈاکیومنٹس ہیں جن میں سے کسی ایک کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، سبمٹ نہیں کرنا ہے، صرف دکھانا ہے۔ ان میں سے ایک گرین میں جو 5 ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ڈاکیومنٹس عام طور پر لوگوں کے پاس رہتے ہیں یا اس کو بنانا بہت آسان ہے۔ کتنے ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو سیلف ڈاکیومنٹ، اپنا ایک ڈاکیومنٹ ریڈی رکھنا ہے۔ اگر کوئی 1 جولائی 1987 سے لے کر 2 دسمبر 2004 تک پیدا ہوئے ہیں تو ان کو 2 ڈاکیومنٹس رکھنا پڑے گا، ایک سیلف کا اپنا ڈاکیومنٹ بھی، اور دوسرا یا تو اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا ڈاکیومنٹ ریڈی رکھنا پڑے گا۔ اور جو 2004 2 دسمبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو 3 ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلا خود کا سیلف کا ڈاکیومنٹ، دوسرا اپنے باپ کا، اور تیسرا اپنی ماں کا۔ یہ کچھ لنکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کام میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ گوگل میں جا کر ووٹر سروسز ECI اگر آپ ٹائپ کریں گے تو پھر اس سے جو ملے گا انفارمیشن، اس کے ذریعے سے ہم ووٹر ڈیٹیلز بھی معلوم کر سکتے ہیں اور سارے ووٹر ریلیٹڈ سروسز معلوم کر سکتے ہیں۔ CEO کرناٹک اگر آپ پریس کریں گے تو اس کے ذریعے سے 2002 کی ووٹر لسٹ نکال سکتے ہیں۔ سیوا سندھو پورٹل، اس کے ذریعے سے، اور ناڑ کچہری پورٹل، اس کے ذریعے سے ڈاکیومنٹس بنانے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں
آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں کچھ سینٹرز ہیں، ناڑ کچہری اور سیوا کیندرا، ان سینٹرز میں جا کر کے ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں۔ اور گرامین علاقوں میں وہاں پر گرام ون سینٹرز ہیں، گرام پنچایت میں اور ہوبلیز میں، وہاں جا کر کے بھی ان ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کا ووٹر آئی ڈی پرانے ایڈریس پر ہے اور آپ گھر شفٹ کر چکے ہیں تو آپ کا انیومریشن فارم وہ پرانے ایڈریس پر جنریٹ ہوگا، اس لیے آپ کو پرانے ایڈریس کے بی ایل او سے مل کر ان کے مانگے ہوئے ڈیٹیلز انیومریشن فارم میں بھر کر سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فوراً فارم 8 اور ڈکلیریشن فارم آن لائن سبمٹ کرنا پڑے گا، ایڈریس پروف کے ساتھ کہ آپ نیو ایڈریس میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ انیومریشن فارم کی نقل ہے جو بی ایل او لا کر دیں گے۔ اوپر کے کالم میں وہ پری پرنٹڈ ہوگا جس میں سارے ڈیٹیلز ہوں گے اور آپ کو ایک فوٹو سبمٹ کرنی پڑے گی نئے۔ جو نمبر 1 لکھا ہوا ہے اس میں وہ حضرات فل کریں گے جن کی میپنگ ڈائریکٹلی ہو چکی ہے۔ 2002 کی ووٹر لسٹ میں جیسے ڈیٹیلز ہیں بالکل اسی طرح فل کرنا ہے۔ اس میں ریلیٹیو کا نام آپ کے نام کے ساتھ جس کا ہے، باپ کا یا ماں کا، وہ اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ فل کرنا ہے۔ اب گرین میں جو دوسرا کالم ہے وہ ان حضرات کو فل کرنا ہے جن کا پروجنی میپنگ ہوئی ہے، یعنی ماں یا باپ، دادا یا دادی، نانا یا نانی کے ذریعے سے جن کی میپنگ ہوئی ہے ان کو یہ دوسرا کالم فل کرنا ہے، پہلا کالم چھوڑ دینا ہے۔ اس میں ڈیٹیلز ان رشتہ داروں کی فل کرنا ہے جن کے ووٹر لسٹ کے ذریعے سے آپ کی میپنگ ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر دادا کے ذریعے سے میپنگ ہوئی تو ان کا جو ڈیٹیل اس ووٹر لسٹ میں ہے اسے فل کرنا، دادا کا نام ہوگا، اس کا ایپک نمبر ہوگا اور ان میں ان کے ریلیٹیو کا جو نام ہوگا وہ اور ان کا جو ریلیشن شپ ہوگا وہ۔ اور یہ تیسرا جو کالم ہے یہ مینڈیٹریلی سب کو فل کرنا ہے۔ جو ڈکلیریشن فارم ہے یہ ان حضرات کو سبمٹ کرنا ہے جو فارم 6 یا فارم 8 میں انرول کر رہے ہیں۔ یہ ایڈڈ ہے، اس میں بھی وہی ڈیٹیلز ہیں جو انیومریشن فارم کے اندر ہے، اسی طرح فل کر کے دینا ہے۔ اور انیومریشن فارمز ایک سائن کر کے وہ آپ کو دیں گے، وہ رکھ لیجئے، اور آپ سائن کر کے ان کو دیں گے، وہ لے جائیں گے۔ اس سلائیڈ میں 2002 کی ووٹر لسٹ سے نام کیسے تلاش کرنا، سی ای او کرناٹکا کو جا کر کے یہ ایک لنک دیا گیا ہے، اس کو فالو کریں۔ نام اپلائی کریں، نام کے ذریعے سے سرچ کر سکتے ہیں، اور نام کے ذریعے سے نہیں ملا تو نام کے سپیلنگز کو ذرا آگے پیچھے کر کے اگر آپ اپلائی کریں گے تو ممکن ہے مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ، ووٹر آئی ڈی جو پرانی ہے 2002 کی، اس وقت کی ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں نیچے پارٹ نمبر اور سیریل نمبر ہوتا ہے اور کانسٹیٹوئنسی کا نام ہوتا ہے، وہ تینوں اگر فیڈ کریں گے تو آپ کا نام اس فہرست میں مل جائے گا۔ آخر میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ بی ایل او کے آنے سے پہلے 2002 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام تلاش کرنا، اگر ہے تو اس کا ریفرنس نکال کے رکھنا، یعنی پارٹ نمبر اور سیریل نمبر، تاکہ بی ایل او کے آنے پر اس کو فوراً دیا جا سکے، اس لیے کہ وہ انتظار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پریزنٹیشن میں جن حضرات کے لیے ڈاکیومنٹس تیار کر کے رکھنا ضروری ہے، 11 ڈاکیومنٹس میں سے ایک ڈاکیومنٹ وہ اپنا تیار کر کے رکھیں، یا اپنے بڑوں کا ڈاکیومنٹ اگر ضروری ہے تو وہ بھی بی ایل او کے آنے سے پہلے تیار کر کے رکھنا، تاکہ ان کے آنے پر ان کو دکھا سکے۔